کون سی ایسی اسٹریٹجیز ہیں یا کون سی ایسے وہ لائن آف ایکشن ہے جس کی مدد سے کہ آپ موٹیویشنل کلچر اپنی آرگنائزیشن میں زیادہ سے زیادہ اس کی نشو و نما کر سکتے ہیں، اس کو انکلکیٹ کر سکتے ہیں، جس کا کہ مین مقصد آپ کا یہی ہوتا ہے کہ آپ نے آؤٹ پٹ جو ہے اپنی آرگنائزیشن کا جو پروڈکٹ ہے فائنل، اس کو آپ نے کیوں کر کے زیادہ بہتر بنانا ہے، کس طرح سے جو ریسورسز آپ انوالوڈ ہیں جو اس کے اندر، جن کو کہ آپ بروئے کار لا کے استعمال کر کے، جن پہ انویسٹ کر کے آپ وہ آؤٹ پٹ یا پروڈکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی ریسورس ایفیشنسی کتنی زیادہ بڑھا سکتے ہیں. سو اٹس اے میٹر آف انہانسنگ مور ایفیشنسی، مور افیکٹونیس. اگر آپ تھرو موٹیویٹڈ اسٹاف ممبرس اینڈ ٹیم ممبرس، تو ان کی امپورٹنس کو تو ہم سمجھتے ہیں اور لٹریچر میں بہت زیادہ نمایاں ہے. تو کون سی ایسی اسٹریٹجیز ہیں جو کہ ایز مینیجر، ایز لیڈر ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے؟ کیا اس کا تعلق موجود ہے کہ مینجمنٹ اور لیڈرشپ کا ڈائریکٹ موٹیویشن کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو ریسرچ تو ہمیں بہت واضح بتاتی ہے کہ ایفیکٹو مینجمنٹ اسٹریٹجیز جو ہوتی ہیں ان کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے موٹیویٹڈ آؤٹ کم کے ساتھ، جو کہ امپلائیز میں، اسٹاف میں دیکھنے کو ملتا ہے. اور کہاں تک کہ آپ سارا وقت پیسے ہی کے ذریعے، منی ہی کے ذریعے موٹیویٹ کر سکتے ہیں، ریوارڈ سسٹم یا کچھ اور اسٹریٹجیز بھی ہیں. اپنے اسٹاف کو موٹیویٹ کرنے کے لیے عمومی طور پہ جو بہت سے اور طریقے اور بہت سی اور اسٹریٹجیز بتائی جاتی ہیں ریسرچ میں، اس کو آپ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. آپ اسے اکٹھا کر کے آپ انڈر اے وائڈر امبریلا اگر آپ رکھیں تو اس کی سب جو ڈویژنز ہیں وہ آپ کو دیکھنے میں مل سکتی ہیں کہ یو کین جسٹ موٹیویٹ دیم بائی امپاورنگ دا ورکرز. یو کین امپاور یور ٹیم ورکرز more and more. Provide an effective reward system. So reward system has to be there. Redesign jobs and create a flexible workplace. تو آپ کو empowerment of the workers کام آتا ہے کہ آپ نے انہیں کس طرح سے empower کرنا ہے. And we are going to discuss this factor in a while. آپ نے کس طرح سے ریوارڈ سسٹم کو یوز کرنا ہے. What do we mean when we say reward system? کیا money matters every time یا پھر کوئی اور بھی ہیں؟ Redesigning of jobs and giving them flexible kind of work place environment بھی ایک strategy ہے. So let's just try to see each one of them. Empowering employees میں کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے پاور کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. کچھ تو آپ کی پوزیشنل پاور ہے، کچھ آپ کی سرٹن ایکسپرٹیز پاور ہے، ایکسپرٹ پاور ہے، کچھ اس طرح کی ہے جو کہ ریفرنٹ پاور ہے. کہ جو پوزیشنل پاور ہے جو سرٹن اسٹیٹس، سرٹن ڈیزگنیشنز کے ساتھ آتی ہے کہ ایک سیٹ ہے اس کے ساتھ لنکڈ ہے. اگر آپ وہ کسی کو دے رہے ہیں تو بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ اس کے پاس سرٹن اسکل سیٹ، ریکوائرڈ کوالیفیکیشنز، ایکسپیرینس وہ ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ کا وہ ڈیسیژن غلط ثابت ہوگا اور ایک انسان کے لیے اگر موٹیویشنل ہوگا تو اس کی ٹیم کے لیے ڈی موٹیویشنل ہو سکتا ہے. سو آپ لوگوں کو اٹانومی دیں، ان کو اتھارٹی دیں، انکریجمنٹ دیں، ٹرسٹ دیں. And to achieve a task, when they are doing a task, give them as much freedom as you can. لیکن remember objective کے ساتھ لنک کرنا، vision کے ساتھ اس کو لنک کرنا، ایک خاص ڈسپلن میں لے کر چلنا، وہ آپ ہی کا رول رہے گا، آپ ہی کی رسپانسبلٹی رہے گی. لیکن within that defined پیرامیٹر یا کرائٹیریا آپ انہیں فریڈم دیں کہ ہاؤ ٹو نیویگیٹ دیئر اون پاتھ وے ٹو ریچ دا اینڈ اور ڈیسٹینیشن، فائنل ڈیسٹینیشن. Empowering employees permit choices and to transform choices into desired action and outcomes. ان کو آپ choices خود بنانے کی اجازت دیں، خود اپنا وہ رستہ، اپنا لائحہ عمل وہ مرتب کریں اور اسے چنیں. تو اس قسم کی جب آپ امپاورمنٹ دیں گے جہاں پہ کہ ان کو کام یا اپنا رستہ خود اختیار کرنے کی صلاحیت اور مواقع موجود ہوں گے، تو they will take the ownership and they will feel more recognized and empowered. Providing an effective system, reward system. Rewards ہمیشہ effective ہوتے ہیں، ریسرچ میں اس کی بہت زیادہ ایویڈنس ہے. اور ریوارڈز میں obviously ذکر ہوتا ہے ہمیشہ اس طرح کے ریوارڈز کا کہ جو کہ پیسے کے ساتھ بھی لنکڈ ہیں، لیکن ان کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے دو اور ٹائپس میں، جس کو ہم ایکسٹرنسک ریوارڈ کہتے ہیں یا انٹرنسک ریوارڈ کہتے ہیں. ایکسٹرنسک ریوارڈز وہ ہوتے ہیں جو کہ ایکسٹرنلی ایڈمنسٹریڈ ہوتے ہیں. Valued outcomes given to workers by the manager. If some worker performs really well, تو managers give them certain kind of acknowledgements جو کہ ریوارڈ کی صورت میں ہے. For example, bonus, promotion, time off from the workplace, paid holidays, assignment, special assignment, یا پھر journally, publicly a lot of praise
اینڈ ریکگنیشن. سو یہ وہ سارے ریوارڈس ہیں جو کہ ڈفرینٹ لیول پہ آپ کی ایکسٹرنسک جو ریوارڈس کے ساتھ لنکڈ ہیں اور موٹیویشن کو افیکٹ کرتے ہیں. انٹرنسک ریوارڈ وہ ہیں وچ آر سیلف ایڈمنسٹریڈ, جو کہ آپ کو خود پتا ہے کہ واٹ میکس یو فیل ہیپی اور گڈ. So feeling of competency, for example, you can do something really nicely and you know کہ آپ کو اگر امپاور کیا گیا ہے تو آپ اس کے لیے رائٹ کینڈیڈیٹ ہیں, یو ہیو دا رائٹ کائنڈ آف ایکسپیرئنس, اسکلز اینڈ کوالیفیکیشنز, کمپیٹنسی. سو آپ اس میں یو ول فیل دا پرائڈ اینڈ ایکسائٹمنٹ آپ کو ہوگی کہ مجھے یہ اس قابل سمجھا گیا ہے. سو یو نو یور ورتھ. Personal development and self-control over work. So when yourself take the ownership of the work, you will have that intrinsic motivation and reward that comes through inside your own self, جو کہ آپ کی کام کی پرفارمنس کو, آپ کی جاب کی پرفارمنس کو بہت بہتر بنا دے گا.